مجھے بہت خوشی ہے اس بات کی کہ اپنی پیرانہ سالی اور صحت کی وجود بھی آپ نے اتنا ٹائم دے دیا. حالانکہ دل ہی چاہ رہا ہے کہ اتنا ہی ٹائم ہو یا آپ کم سے کم اور بھی دیں, لیکن مجھے معلوم ہے کہ آپ کا بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے, اتنی دیر بیٹھنا بڑا مشکل ہے. اب میں صرف ایک بات جاننا چاہوں گا کہ وہ جو ہم بات کر رہے تھے استاد اور شاگردی کے رشتے کی بانڈنگ کی, تو خالی نصابی کتاب پڑھا دینا تو استاد کا وہ نہیں ہے, اور وہ جو تربیت کا تسلسل ہے جو اس کے ڈی این اے کیسا بنے, آپ مطمئن ہیں کہ آج کے جو شاگرد ہیں کل وہ ایسی استاد ہوں گے؟ نظام تربیت تو ہمارے یہاں سے فرض ہو گیا, ہمارا مسئلہ ہی نہیں ہے. نظام تربیت ہمارے تعلیمی نظام کا مسئلہ ہی نہیں ہے, ختم ہی ہو گیا. جی جی. اب جب آپ نے اس کو نکال دیا تو اب امتحانات ہوتے ہیں تو اس کے باہر لوگ بیٹھے ہوئے وہ سب کو معلوم ہوتا ہے, وہ کوئی بھی کچھ نہیں کرتا. دوسرے یہ کہ والدین کچھ بچوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں کہ کر لو, جی. اساتذہ نظر بچا لیتے ہیں, اور جن اساتذہ نے ذرا کچھ گڑبڑ کی تو ان کی پٹائی ہوتی ہے, یہاں تک کہ زخمی ہو کے قتل بھی ہوئے ہیں. تو اب دھیرے دھیرے اساتذہ اچھا یہ سمجھنا کہ یہ سارے انویجیلیٹر وغیرہ استاد ہیں, یہ نہیں ہے. لیکن آبرو ان کی اس لیے نہیں بچ رہی کہ وہ پڑھا نہیں رہے اسکول. ہاں, ان کی توجہ کوچنگ سینٹر میں زیادہ ہوتی ہے. وہ کوچنگ سینٹروں کے ایسے ایسے اشتہار آتے ہیں. جی. اور اب تو جیسے پرانے زمانے میں ادوں کے اشتہارات ہوتے تھے, ایسے کوچنگ سینٹر کے نہیں. مطلب دیکھیں نا, حقیقت بھی یہ ہے کہ جو لوگ گورنمنٹ کے اداروں میں جاب کرتے ہیں وہاں نہیں پڑھاتے ہیں, لیکن اس کے تھرو وہ اپنا بزنس جنریٹ کرتے ہیں اور لوگ ان کے پاس گھومنے پڑتے ہیں. اور جتنے آپ دیکھیں گے کوچنگ سینٹر سر فلاں کو ووٹ کے پلا دیتے ہیں کیا؟ نہیں, میرا خیال ہے کہ جن لوگوں کے پاس پیسہ ہے اور چاہتے ہیں کہ ان کے لڑکوں کی اچھی پرسنٹیج آ جائے, اور تاکہ تو وہ ان کوچنگ سینٹر کا سہارا لیتے ہیں, مڈل مین کا کام کر رہے ہیں زیادہ تر کوچنگ سینٹر مڈل مین کا کام کر رہے ہیں. مطلب یہ کہ یہ کوچنگ سینٹر کی وبا بھی جی ایک وجہ ہے معیار تعلیم کے گرنے کی, کیونکہ مڈل مین تو جہاں بھی آیا ہے جس فیلڈ میں آیا ہے اس نے ہمیشہ کرپشن کی ہے, وہ بٹوین رہا ہے, چاہے وہ عدالت کے محکمے میں گیا ہو, چاہے تعلیم محکمے میں گیا ہو. کراچی یونیورسٹی میں آپ نے مختلف دور دیکھے ہوں گے, اور اتفاق سے میں نے بڑی تفصیلی انٹرویو لیے مصطفی کاظمی صاحب سے, محمود غزنوی صاحب سے, کلیم مغل صاحب سے. آپ نے یونیورسٹی کا ماحول کب اور کیسے تبدیل ہوتے دیکھا؟ نہیں, وہ ایک لگاتار عمل رہا ہے, لگاتار, اور وہ وقت کرتا ہے پرورش برسوں. یونیورسٹی میں معیار بہت آہستہ آہستہ گیا ہے. جی. کراچی یونیورسٹی میں ایمانداری, جی جی جی. ہاں. لیکن کالجز میں بڑی تیز رفتاری سے تعلیمی نظام دھڑام سے زمین پہ آ رہا ہے. شاید وہی جب یونیورسٹی میں آئے ہیں تو اس کے بعد پھر اس کا ساتھ میں اثر لے کر آئے ہیں. تو آپ اگر ہم سالوں کی بات کریں, لیٹ سے کہ 70 سے لے کر جب تک آپ رہے ہیں, تو کون سی دہائی میں آپ کہتے ہیں بڑا آئیڈیل ماحول تھا یونیورسٹی کا, اور کون سی دہائی میں آ کے بہت خراب ہو گیا؟ آپ نے سمجھ لیجیے 70s 80s میں بہتر صورتحال تھی, اس کے بعد تو بگڑتی چلی گئی. اور اب صورت یہ ہو گئی ہے, آپ میرے زبان کھلوا رہے ہیں کہ وائس چانسلر کو کوئی اختیارات نہیں رہے. اختیارات رہے نہیں, اختیارات استعمال کرنے ڈرتے ہیں وہ نہیں. یونیورسٹیوں کو سرکاری تحویل میں لے لیا گیا. جی جی. تو وائس چانسلر بھی سرکاری تحویل میں آ گیا, گورنمنٹ سرونٹ ہو گیا. تو ایک زمانہ تھا کہ وائس چانسلر کی گاڑی پہ یونیورسٹی کا جھنڈا ہوتا تھا, تو اس کو سلوٹ کرتا تھا سپاہی. اب کوئی جھنڈا لگاتا ہے, کوئی سلوٹ کرتا ہے. آپ نے اپنا معیار گرا کے کچھ یہ کر دیا کہ اب وائس چانسلر, پہلے وائس چانسلر کے پاس لوگ جاتے تھے کہ صاحب وائس چانسلر بن جائیے. اب جو وائس چانسلر کے امیدوار آتے ہیں ہم بھی تو پڑھے ہیں راہوں میں. تو جب آپ نے وہ جو چیزیں گر رہی ہیں اس میں یہ سب چیزیں یہ معاشرے کا جو زوال ہے مجموعی, تو میرے خیال یونیورسٹی بھی اس سے کوئی بہت زیادہ مستثنا نہیں رہی ہے, علیحدہ نہیں رہی, اسی کا پرتو ہے یونیورسٹی کے اندر. یہ تو آپ سمجھتے ہیں کہ 70-80 تک کا کراچی یونیورسٹی کا ماحول. اچھا, میں نے سنا زمانے بڑے دوسرے دنیا بھر سے لڑکے آتے تھے کراچی یونیورسٹی پڑھنے کے لیے, ملیشیا سے, ترکی سے, فلسطین سے. اب بھی ایک جگہ ہے اس پہ لکھا ہوا ہے فارن اسٹوڈنٹس ہاسٹل, لیکن اب اس میں شاید لڑکیاں رہتی ہیں. جی 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 جی. تو بڑا اچھا دور دیکھا آپ نے.
यूनिवर्सिटी को आपने मतलब काफी یعنی یونیورسٹیوں کو اگر آپ خود مختار نہیں بنائیں گے جی اور ان کو وہ حقوق نہیں دیں گے، وائس چانسلر کو فری ہینڈ نہیں دیں گے، تو تعلیمی نظام بہتر ہو نہیں سکتا۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے سنا ہے کہ ملک سے باہر بھی دورے کیے، کیا سیکھا کیا نہیں دیکھا؟ دورہ ہو رہا تو نہیں کیا تھا۔ جی بات یہ ہے کہ جاپان کی سائتوما یونیورسٹی ہے، جی وہ اس کے طالب علم ہمارے یہاں آتے تھے۔ اس کے یہاں اچھا، سسٹم یہ ہے اسٹوڈنٹ ایکسچینج پروگرام کی کہ طرف وہ انٹرنیشنل ریلیشنس، بین الاقوامی تعلقات کا جو شعبہ ہے وہاں کا، وہ جب پڑھاتا ہے تو مثلاً اس نے ایک طالب علم نے پاکستان آپ کیا، دوسرے نے ہندوستان آپ کیا، تیسرے نے ملیشیا کیا، تو جنہوں نے پاکستان آپ کیا ان کو وہ پاکستان بھیج دیتے تھے، اور یہاں ہم یہ ارینج کرتے تھے کہ ان کو پاکستانی معاشرت سے آگاہ کریں۔ جی جی پڑھانا مقصود اتنا نہیں ہوتا تھا، جی جی لیکن تھوڑی سی پڑھائی بھی ہو جاتی تھی۔ تو ان کو جیسے ہم نے پاکستانی طالب علموں کے گھروں پہ بھیج دیا کہ وہاں رہیے تو ہماری معاشرت دیکھ لیجیے کیسی یہ ہے وہ۔ تو 2-3 سال تک وہ بچے آتے رہتے تھے، تو وہ میری چیئرمینی کے زمانے میں 3 سال تک بچے آئے، تو انہوں نے ان کا ایک ضابطۂ اخلاق یہ تھا کہ پھر اس چیئرمین کو وہ مہمان کے طور پہ بلاتے تھے۔ جی جی تو میں ان کا سائتاما والوں کا مہمان بن کے گیا تھا، جی اور وہاں بڑی مومن قوم ہے وہ۔ دھیاندار ہو رہے۔ اچھا، ادب کے حوالے سے اگر دیکھیں تو پاکستان میں اتفاق سے جاپانی جو صنف ہے شاعری کی، ہائیکو ہے، سینریو ہے، تو کیا اس کے آنے کا سبب جو ہے یہ اس قسم کے یہ ان تبادلوں سے بھی فائدہ ہوا ہے جی اور یہ چلا بھی ہے، لیکن ابھی پیشن گوئی نہیں کی جا سکتی کہ یہ کتنے دن رہے گا، جی ہاں کیونکہ آپ کے پاس مختصر کتاب بھی ہیں، رباعیات بھی ہیں، فلاں بھی ہیں، جی اور وہ تمام چیزیں موجود ہیں۔ اب یہ کہ اس وقت لوگوں کو کچھ یہ بھی دلچسپی تھی کہ شاید ہم یہ لکھیں گے تو جاپان ہمیں بلا لے گا مشاعرہ پڑھنے کے لیے، لیکن وہ نہیں ہوا۔ ابھی وہ جاپانی کلچر سینٹر تو بلا ہی لیتے ہیں تو میں نے وہ اپنی کلچر کو تھوڑا سا انٹروڈیوس بھی کرانا چاہتے ہیں، پہلے تو الگ تھلگ رہتے تھے نا، جی اب وہ چاہتے ہیں وہ ہو، تو ہمارے یہاں ہوا، اور ہمارے یہاں اچھی خاصی ہائیکو تو بہت اچھی کہی جانے لگی تھی۔ کیا پوری وہ جاپانی اسپرٹ برقرار رہی ہے؟ اس میں دیسی تڑکا زیادہ لگا دیا گیا؟ نہیں، دیسی بھی لگایا، دیسی تڑکا لگا ہے، اور وہ لگنا فطری بات ہے۔ ہاں بالکل اس کے لحاظ سے یہ کبھی جاپان میں کوئی مشاعرہ بھی اٹینڈ کیا؟ پاکستانیوں کا، مشاعرہ جاپانیوں کا؟ جاپانیوں کا ایک جگہ مجھے لے جایا گیا جی کہ یہ مشاعرہ ہے، تو اچھا میں چلا گیا۔ تو ہوتا یہ تھا کہ یہ سب شاعر بیٹھے ہیں، کیا شعر دیجیے آپ کو بڑھا دیے، ہاں آپ نے اپنے ان کو بڑھا دیے، ان کے ان کو بڑھا دیے، ان کو بڑھا دیے، اور ہر ایک یہ بھی کرتا تھا کہ جو اس کے پاس آ رہا ہے اس کو جو اچھا شعر لگے گا وہ ٹک کر دے گا۔ اچھا، تو میں نے اس کا ہیڈنگ لگایا ہے خاموش خاموش مشاعرہ، مطلب کوئی ہوٹنگ ووٹنگ کوئی بھی نہیں، نہ کوئی واہ واہ کوئی نہ پڑھا جاتا ہے وہ، بس یہ کہ میں نے اپنے 4 شعر آپ کو دیے، آپ نے اس میں سے ایک کو ٹک مار کر دیا کہ یہ بہت اچھا شعر ہے، اور آپ نے اس کو دوسرے کو بھیج دیا اور اپنا بھی بھیج دیا۔ اب یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کتنے ٹک کس کو ملے۔ خاموش مشاعرہ کوئی کچھ بولتے ہی وہ میں نے کہیں کرکٹ کے بارے میں کسی کا سنا تھا، نہ ہٹ لگی، نہ گیند بجی، نہ کیچ ہوا، یہ کھیل بھی کوئی کھیل ہوا، یہ میچ بھی کوئی میچ ہوا۔ تو اگر ہمارے شاعروں کو منظر دکھا دیا ہے تو میں خیال تو عبرت پکڑ لیں گے ایسے شاعر کہ ہم بعد آئے، کوئی بابا نہیں کہا، کسی نے مقرر نہیں کہا۔ میرے میزبان نے کہا کہ یہ مشاعرہ ہے، تو میں نے عقل سے سمجھا کہ مشاعرہ ہے۔ وہ ٹک لگاتے تھے اور اس سے پتہ چلتا تھا کہ کون اچھا شاعر ہے۔ ایک سوال میں آپ سے کروں گا، آپ کا کافی ماشاءاللہ نظر ہے، مشاعرے نے شاعری کو آگے بڑھایا یا پیچھے دھکیلا؟ آگے بڑھا ہے۔ آگے بڑھایا۔
اس میں یہ ہوتا ہے کہ متشاعر بھی ہوتے ہیں. وہ ہمارے یہاں تو عام رواج تھا کہ ایک استاد کے 15 شاگرد ہیں, جی وہ 15 شاگردوں کو لیے چلا جا رہا ہے. جی اس میں سے 10 کے تو نام ہی بھول جاتے تھے, صحیح 5 رہ جاتے تھے. لیکن اس گرم بازاری کی وجہ سے کوئی نہ کوئی دانہ نکل آتا ہے صحیح. اور وہ پھر اچھا شاعر بن جاتا ہے. لیکن ایسا نہیں تھا کہ جو 15 شاعر آتے تھے ان میں سے کم 8-9 کے پاس تو استاد کی عطا کردگی کی جیب میں ہوتی تھی. جی, شروع میں تو یہی ہوتا ہے, شروع یہی ہوتا ہے. ہاں. اور اس میں بہت سی اور اقویتیں بھی ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ یہ مشاعرے کی روایت کتنی پرانی ہے, اور یعنی یہ میر اور غیرت کا زمانہ جو ہے, ہم تو اردو مشاعرہ اس زمانے سے جی میں سوال کو تھوڑا سا دہرانا چاہوں گا کہ آپ کے خیال میں جو مشاعرے کی روایت نے جنم دیا وہ, اور قصیدہ خوانی سب درباروں کی زیادہ وہ رہی مرور منت یہ ہے کہ زیادہ شاعر جو, یا اگر ہم اودھ وغیرہ چلے آئیں تو پھر ظاہر ہے کہ وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایک مذہبی لحاظ سے وہاں پہ نہیں وہ یہ صورت حال تھی کہ اس میں دربار داری کو بڑا دخل تھا. جی بالکل, اور اس سے فروغ حاصل ہوا. جی سرپرستی اب رہی. دیکھیے نا, استاد شاہ جو ہو جائے ہاں تو وہ ایک منصب ہوتا تھا باقاعدہ. جی 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 اور اس کے لیے کمپٹیشن ہوتے تھے. لوگ اگر آج کا دور ہوتا تو لابنگ کرنا پڑتی. جی 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 میرا خیال ہے کہ اگر مومن خان 51 میں نہ مر جاتے تو بہادر شاہ ظفر ان کو استاد بناتے, پھر بھی غالب کو نہیں بناتے. تو یہ بھی تھا کہ بادشاہ کا استاد ہونا مطلب کہ عطالقی کے زمانے سے استاد شاہ تو منصب تھا نا. جی کیا پایا آپ نے اس 90 سال کی زندگی میں, اسے اگر آپ کو ایک آدھ پیرے میں بیان کرنا چاہیں کہ اس زندگی میں نے یہ پایا, خدا جانے کیا پایا کیا پایا. پھر بھی اس تو اب محسوس ہوتا ہے کہ کچھ بھی نہیں کیا. پھر بھی جتنا کچھ کیا, اگر دوبارہ یہ زندگی ملے تو آپ کیا بننا چاہیں گے؟ استاد, شاعر, نقاد, صحافی؟ ایک تو میں پنرجنم کا کوئی نہیں ہوں, نہیں صحیح ہے, مٹی ہو جانا ہے. ہم تو علامتی بات کر رہے ہیں کہ اگر زندگی اپنے اس سے بیان لکھتا آدمی تو آپ کیا بننا پسند کرتے ہیں؟ نہیں تو میں اپنے پیشے سے دستبردار ہونے کو تیار نہیں. استاد, اور استاد کا ظاہر ہے کہ جو مقام ہے اور جو اس کو عزت ملتی ہے اپنے شاگردوں سے وہ تو کہیں بھی نہیں ملتی, افسروں سے نہیں ملتی ہے لوگوں کو اپنے. ڈاکٹر صاحب, آپ کے شاگردوں کا کہنا یہ ہے کہ آپ کہتے تھے کہ افسر ایک الگ چیز ہے, استاد ایک الگ چیز ہے, اور قدر جو ہوتی ہے وہ ذرا دہرا دیں گے تاکہ ہمارے دوسرے بھی لوگ سن سکیں آپ کی بات تک پہنچ سکیں. دیکھیے, افسر جب تک توصیف ہے تب تک وہ قابل احترام ہوتا ہے, لیکن استاد جب سبکدوش بھی ہو جائے جی تو اس کی استادی کہیں نہیں جاتی. جی بالکل, وہ استاد ہی رہتا ہے, اور اس کے شاگرد چاہے کتنے ناراض ہو جائیں لیکن وہ استاد ہی سمجھتے ہیں. صرف میں اسی کو آگے بڑھاؤں گا, میں ایکسیپشن نہیں کہوں گا, لیکن اس کی شکل میں نے دیکھی ہے زندگی کے اندر کہ وہ لوگ جو اپنی کرسی کو وجہ عزت نہیں سمجھتے ہیں اور وہاں بیٹھ کے استادی دکھاتے ہیں کہ مطلب استادوں والا فرض انجام دیتے ہیں کہ اپنے نیچے والوں کو سکھاتے ہیں, بڑھاتے ہیں, آگے لاتے ہیں, تو ان کو شاید کرسی چھوڑنے کے بعد اتنے مسئلے نہیں پیش آتے ہیں جتنا کہ جو لوگ کرسی کو وجہ سے سمجھتے ہیں تو وہ ان کی ساری عزت کرسی سے وابستہ ہے, کرسی سے چلی جاتی ہے. وہ شاید جیسے ہی تو ایک اچھا افسر ایک اچھا استاد بھی تو ہو سکتا ہے, بہت مشکل سے, بہت مشکل سے. چلے ٹھیک ہے. استاد خالد ہاں کوئی افسری اور استادی میں دیکھیے نا, ایک پرنسپل ہوتا ہے وہ افسر ہو جاتا ہے جی تو اس کی استادی مجروح ہو جاتی ہے. صحیح. ڈاکٹر صاحب, مجھے احساس ہے اس بات کا کہ آپ کی محبت ہے کہ آپ اتنی دیر بیٹھے رہے اور آپ کی صحت ایسی نہیں ہے کہ آپ کو زیادہ تنگ کیا جائے. آخر میں اگر آپ کوئی پیغام دینا چاہیں آج کل کے نوجوانوں کو, نہیں بڑا ضروری ہے, کچھ تو کہنا چاہیں کہ وہ زندگی کیسے گزاریں اپنی. دیکھیے, ایمانداری, لگن اور محنت. ایمانداری, لگن اور محنت, یہ ہونی ہے زندگی کا. وہ پھر اس سب میں جواب دہی ہے اللہ کے یہاں بھی. جی ہاں, اس سب کی اللہ کے یہاں جواب دہی ہے. ہم اس سے بے خبر ہو گئے, صرف مسلمان ہو جانا کافی ہے. ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ہم مسلمان ہیں, لیکن ہمیں یہ نہیں معلوم ہے کہ اس کی جواب بھی دینا ہے. اور میرا خیال یہ چیز ہر شعبے پہ صادق آتی ہے, چاہے وہ استاد ہو چاہے وہ آفیسر ہو, اس کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ جو کچھ بھی اس کو ملا ہے اس کی جواب دہی اللہ میں ہے, اور اس کا اگر اس نے حق ادا نہیں کیا تو جواب آگے جا کے دینا ہے, دنیا میں نہیں دینا ہے. یہ تو 3 آپ نے بڑے اچھے پیغام دیے. ایک آخری چیز اور پوچھو آپ سے,
बतौर एक कारी आप क्या समझते हैं, किताबें अब उस म्यार की आ रही हैं जितनी पहले की भी आया करती थी, या थोड़ा सा लगता है कि कुछ कम हो गया, वहाँ भी म्यार गिर गया है किताबों का? जाहिर है जब म्यार फिल्म का गिरेगा तो किताब का गिरेगा। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने इतना वक्त दिया, और मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि दोबारा भी आप हाजिर हूँ कभी। तो आपसे बात करने का बड़ा अच्छा लगा, और ये तसलसल है जो आपने उस्तादों से फैज़ पाया और उससे हम फैज़ पा रहे हैं। मैं यह चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।